جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سب سے پہلا مہینہ یہی ہے، سن ہجری 1445. یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے. یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی وہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتل و قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح یہ بھی فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کیا کرو. تو انہی محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے. ان محترم مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا جتنا زیادہ گناہ ہے، اتنا ہی ان مہینوں میں اللہ کی عبادت کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، اتنی ہی فضیلت ہے. یعنی نافرمانی کرنے سے ان مہینوں میں گناہ جو ہے زیادہ ملتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرنے سے ان مہینوں میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. یعنی ہر چیز کی ویلیو اس مہینے بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ گناہ کے اعتبار سے ہو یا اجر و ثواب اور کار خیر کے کاموں میں سے ہو. ہر تمام چیزوں کی ویلیو ان مہینوں میں بڑھ جاتی ہے. اس مہینے کے ذریعے سے اسلامی سال کا آغاز کیسے ہوا؟ چونکہ مسلمانوں کے پاس تو باقاعدہ کوئی تاریخی کیلنڈر اس وقت متعین نہیں تھا، یعنی صحابہ کرام کے دور میں کوئی تاریخی کیلنڈر متعین نہیں تھا کہ جس سے وہ اندازہ لگا سکے. صحابہ کرام کے دور میں مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے ہوا. یعنی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد سے مسلمانوں نے اس وقت تاریخ کا اندازہ لگانا شروع کیا اور اپنے کام کاج کا اسی سے محاسبہ کیا کرتے تھے، اسی سے اندازہ لگایا کرتے تھے کہ اتنے دن ہو گئے یا اتنے دن باقی ہیں. اور اس سے پہلے مسلمان اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری حج سے حساب کیا کرتے تھے تاریخ کا. باقاعدہ کوئی کیلنڈر ان کے پاس موجود نہیں تھا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھا، تو عرب کے ساتھ ساتھ دیگر عجم ممالک بھی فتح ہوئے اور وہاں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت آ گئی، اسلامی حکومت وہاں پہ بھی قائم ہو گئی. تب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب کوئی سن وغیرہ جو ہے متعین کر دیا جائے، تاریخ متعین کر دی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تو مشورہ کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ محرم الحرام سے ہی سال کا آغاز کیا جائے. محرم الحرام اپنی فضیلت، حرمت، برکت اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے انفرادی خصوصیت کا حامل ہے. اسی وجہ سے شریعت محمدیہ کے ابتدائی دور میں ان مہینوں کے اعزاز اور اکرام کے طور پر ان مہینوں میں قتل و قتال ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زمانے کی رفتار وہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا. 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے. یعنی یہ 4 محترم مہینے ہیں. محرم الحرام کی ایک بڑی فضیلت ہے جو کہ ہم مسلمانوں کو اس کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ ان میں بدعات اور رسومات کر کے ان کی فضیلت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. ان مہینوں میں بہت سارے لوگ غلط کام بھی کیا کرتے ہیں، یعنی وہ کام جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے اور خلاف سنت ہے. مثلا ان مہینوں میں تعزیہ نکالنا، جبکہ یہ شرعاً ناجائز کام ہے. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی حکم دیا گیا. تعزیہ انسان خود سے تراشتا ہے اور خود اس کے سامنے منتیں مانتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی زیارت کو زیارت امام حسین سمجھتا ہے.
اور اس کے سامنے اپنی اولاد کی صحت اور عافیت کی دعائیں مانگتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب کام ناجائز ہے۔ اسی طرح ذکر شہادت کے لیے مجالس منعقد کرنا، یعنی اجلاس لگانا اور ماتم کرنا، نوحہ کرنا۔ لوگ ماتم کرنے میں اپنے آپ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، جبکہ ان مہینوں میں اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ بڑا ہی گھٹیا اور گھناؤنا کام ہے ماتم کرنا۔ اسی طرح نوحہ کرنا، رونا، چلانا، چیخنا، عجیب عجیب شکلیں بنانا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں غم منانا، یہ سارے کام فضول ہیں اور بیہودہ کاموں میں سے ہے، چونکہ اس سے اسلام کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر انسان یہ سارے کام کرنے لگ جائے تو اس سے جو غیر قوم ہے وہ کبھی متاثر نہیں ہو سکتی اسلام سے، بلکہ ان کے اندر ایک دہشت پیدا ہو جائے گی، ایک خوف پیدا ہو جائے گا ان کے اندر۔ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو پیٹو، اپنے چہروں کو نوچنا اور عجیب عجیب شکلیں بنانا، نوحہ کرنا، چیخ و پکار، چلانا؟ تو اس سے غیروں کے اوپر ایک غلط اثر پڑتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں، اگر وہ اسلام قبول کرنے والا بھی ہوگا تو کبھی زندگی میں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس کو اس بات کا اندازہ اگر لگ گیا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے بھی ماتم کرنا پڑے گا، نوحہ کرنا پڑے گا، چیخنا چلانا پڑے گا اور یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی، تو وہ کبھی بھی اسلام سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کو اور گری ہوئی نظر سے دیکھے گا اور اسلام کو باطل سمجھے گا۔ تو یہ سارے کام ویسے بھی اسلام میں ہے نہیں، لیکن چند لوگ جو ہیں، بہت گنے چنے لوگ جو ہیں، اس کام کو زور و شور سے انجام دیتے ہیں اور غلط میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جو لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کاموں کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے لوگ ان کے اسلام نہ لانے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیا کسی حدیث کے اندر، کیا قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر یا صحابہ کے کسی اقوال کے اندر یہ موجود ہے؟ یہ باتیں، ماتم کرنے والی باتیں، نوحہ کرنا، تعزیہ نکالنا، ذکر شہادت کے لیے مجلسیں لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں تلاش کرنے کے باوجود ہمیں اس کا حکم نہیں ملا اور آپ لوگوں کو مل گیا؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، کس قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر اس کا اشارہ نہیں ملتا، صحابہ کرام کے کسی عمل میں اور کسی بھی صحابہ کرام سے یہ عمل ہمیں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا کبھی کیا ہو محرم میں۔ بعض لوگ محرم کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، ان مہینوں میں وہ شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں اور خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، مختلف قسم کے سوگ مناتے ہیں، اسی طرح کالا لباس پہنتے ہیں اور دکھ درد میں ہمیشہ وہ رہتے ہیں۔ ان مہینوں میں عورتیں بناؤ سنگھار چھوڑ دیتی ہیں، زیب و زینت اختیار کرنا اپنے شوہروں کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محرم کے شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ وغیرہ کرنا، خوشی کی تقریبات میں شرکت کرنا، یہ سب کام حرام ہے، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ان 10 دنوں کے اندر کوئی اچھا کام کیا جائے، اچھے کام کی شروعات کی جائے تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ان سب غلط خیالوں میں مبتلا ہیں۔ ان کو یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ ان میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے، عبادت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے ان مہینوں میں، کیونکہ شادی بیاہ کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کھانا کھلانا، ڈیگیں چڑھوانا، لنگریں بانٹنا اور جگہ جگہ پر گاڑیوں میں لوگوں کو کھچڑا وغیرہ بانٹنا، شربتیں پلانا اور متعین تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلانا، 70 آدمیوں کو کھانا کھلانا، یہ سارے کام بالکل بے اثر اور بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے تھے، بھوکے پیاسے، تو اگر ہم ان کے نام پر کھانا کھلائیں گے، شربتیں پلائیں گے، لنگر بانٹیں گے تو اس سے ان کی بھوک اور پیاس مٹ جائے گی۔ تو جب ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے تھے، تو شہید کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَالْأَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ شہید تو وہ ہے جو شہید تو زندہ ہوتے ہیں اپنے رب کے پاس، اور